بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزادی کی کہانی نانا جان کی زبانی۔ میرا خاندان برِ صغیر کی تقسیم سے پہلے امرتسر کے مشہور علاقہ خزانہ گیٹ کا رہائشی تھا۔ تقسیم ہند کے وقت میری عمر 28-29 سال تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ امرتسر میں ہمارا چارپائیاں بنانے اور برتن کڑھائی کرنے کا وسیع کاروبار تھا۔ پاکستان کا قیام 26 ماہ رمضان المبارک 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص مصلحت یا مشیت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اگلا دن 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع تھا، اور اس کے 3 روز بعد عید الفطر آنے والی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہر اعتبار سے ایک مبارک رات، مبارک دن اور مبارک ماہ تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں مبارکبادیں دی اور لی جا رہی تھیں۔ نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے۔ گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندو اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں شوق برپا ہو گیا، صف ماتم بچھ گئی اور آہو بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے گاؤں کے مسلمان سکھوں کے مظالم کے ڈر سے اپنی عزتوں اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے ہمارے قافلے پر بندوقوں، تلواروں، کرپانوں، نیزوں، برچھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے قافلے کے ہم چند مسلمان جوان سینہ تان کر سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر ہمارے کئی نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ ایسی ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ تقریباً آدھا میل لمبا پیدل قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 500 سے زائد مسلمان موجود تھے، جس میں میرے خاندان کے 16 افراد شامل تھے۔ درندہ نما سکھوں کا ایک گروہ قافلے کی کئی عورتوں کو اٹھا کر لے گیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے شیر خوار بچوں سمیت قریبی کنویں میں چھلانگیں لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میرے ماموں جان بابا نتھو اپنے 6 سالہ بیٹے شاہ دین کو کندھوں پر اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلے اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گئے۔ اسی گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے کئی مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ ننھا شاہ دین خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ شاہ دین کے رونے کی آواز سن کر کئی مسلح سکھ اس فصل میں آ گھسے اور اندھا دھند مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنے میں بابا نتھو اپنے بیٹے کو اٹھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ننھے شاہ دین کی چیخ و پکار نے بابا نتھو کے قدموں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ میاں مینوں چھڈ کے نہ جا، میاں مینوں چھڈ کے نہ جا۔ مجبور باپ جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے واپس مڑا تو 2 سکھوں نے تلواروں سے بابا نتھو پر حملہ کر دیا اور سر پر تلواروں کے وار کیے، جس سے پورے سر پر تقریباً 1 انچ گہرے زخم آئے اور وہ لہو میں لت پت بابا نتھو کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے سسکتے ہوئے معصوم شاہ دین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شاہ دین نے ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا، اور پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے نے، جن کے پاس بیل گاڑیاں تھیں، خون میں نہائے ہوئے بابا نتھو کو دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ انہوں نے بابا نتھو کو بیل گاڑی میں رکھا اور واگا میں مہاجرین کے کیمپ میں چھوڑ دیا، جہاں ڈاکٹر نے دوا لگا کر بے ہوش بابا نتھو کے سر پر پٹیاں باندھ دیں۔ اللہ پاک کو ہمارے اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، اس لیے ایک بوڑھے سکھ نے ہماری عورتوں کے زیورات کے بدلے انہیں واگا کیمپ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ کے میرے خاندان کے بچے کچے افراد کو چند روز بعد واگا کیمپ پہنچا دیا، جہاں پہلے سے ہی بابا نتھو نیم مردہ حالت میں زخمی پڑا تھا۔ بابا نتھو کو دیکھتے ہی میرے گھر والوں کی جان میں جان آ گئی۔ میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمہ کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابا نتھو کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا۔ اسی طرح کئی دن بعد بابا نتھو کو بھی ہوش آیا تو کیمپ میں اپنے گھر والوں سے مل کر سکون کا سانس لیا، لیکن میری اور ننھے شاہ دین کی غیر موجودگی سے بابا نتھو پر ایک مرتبہ پھر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیر دن گزرتے گئے اور بابا نتھو صحت یاب ہوتے گئے۔ اب نہ جانے شاہ دین کن حالات میں زمانے کے ستم اپنی ننھی جان پر جھیل رہا تھا۔ میں اور میرے نوجوان مسلم ساتھی سکھوں کا روپ دھار کر اپنے گھر والوں کو تلاش کرتے رہے۔
اور اس دوران دکھی، بے بس، لاچار اور بے یار و مددگار مسلمان مہاجرین کی مدد کرتے رہے۔ مہاجرین کے مختلف کیمپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی تلاش کیا۔ نومبر 1947 کی ایک شام واہگہ ریلوے اسٹیشن پر ہم اہل لاہور کے ساتھ اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھے جو مسلمان مہاجرین کو لے کر کلکہ سے روانہ ہوئی تھی اور براستہ امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ طویل انتظار کے بعد جب دور سے گرد کا ایک طوفان اسٹیشن کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو ہجوم میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ریل کا انجن تھا۔ ہم پانی اور مشروبات کے مٹکوں اور چٹائیوں کا جائزہ لینے لگے جو آنے والے مہاجرین بھائیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ گاڑی قریب آئی تو سب نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، لیکن گاڑی سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا اور گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ جب ہم نے کھڑکیوں سے گاڑی کے اندر جھانکا تو ہمارے دل کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تلواروں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، پھٹے ہوئے پیٹ اور جسموں سے علیحدہ بازو اور ٹانگیں ظلم و تشدد کی المناک داستان سنا رہے تھے۔ ہم نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے تقسیم کیے اور خون میں لت پت لاشوں کو آبدیدہ آنکھوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارنے لگے۔ پھر 20 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ بہمیت اور درندگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری جانب میرے گھر والے تقریباً 15 روز واہگہ کیمپ میں قیام کرنے کے بعد قریبی ایک اجاڑ بستی میں چلے گئے جسے ہندو اور سکھوں کی جانب سے لوٹ مار کے بعد جلا دیا گیا تھا۔ گھر والے مجھے اور میں انہیں تلاش کرتا ہوا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ جب میں واہگہ کیمپ گیا تب تک میرے گھر والے وہاں سے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہجوم میں مجھے ماموں نتھو نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان کی طرف لپکا۔ ماموں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ماموں مجھے ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں میں اپنے گھر والوں سے ملا۔ گھر والوں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم سب گھر والے شاہ عالمی گتا مارکیٹ، ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ایک حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری چھوٹی بہن مہاراج بی بی بھی پٹھانہ گاؤں سے ہجرت کر کے نواں احاطہ مولچند گڑھی شاہو رہ رہے ہیں۔ اپنے بہنوئی چودھری فضل دین کے اصرار پر ہم بھی شاہ عالمی والی حویلی چھوڑ کر نواں احاطہ کے ایک کوارٹر میں شفٹ ہو گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے۔ سفر کی مشکلات، صعوبتوں، پریشانیوں اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا لخت جگر محمد یاسین اور ننھی گڑیا سگرا شدید بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں اس در فانی کو چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ 1951 میں میرے ہاں ایک بیٹی خورشید بی بی کی ولادت ہوئی۔ 1956 میں اپنے بیوی بچوں اور بھائیوں کے ہمراہ دوبارہ ہندوستان یعنی امرتسر گیا، جہاں سب گلیاں، محلے اور مکانات تو موجود تھے، لیکن اب وہاں بسنے والوں میں کوئی بھی ہمیں جانتا نہ تھا اور نہ ہی ہم کسی کو پہچان سکے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں اور سالوں میں گزرتے گئے۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم یتیموں جیسی زندگی گزارنے والا شاہ دین در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان ہو گیا۔ 1983 کی ایک شام شاہ دین محنت مزدوری کے سلسلے میں گڑھی شاہو آیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہاں نواں احاطہ مولچند میں امرتسر سے آئے کئی مہاجر خاندان اپنے پیاروں کو قربان کر یہاں آباد ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کے زخم تازہ ہو گئے اور وہ نواں احاطہ پہنچ کر بابا نتھو کے بارے لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب بابا نتھو باہر آئے تو شاہ دین اپنے باپ کو دیکھتے ہی میاں جی میں تہاڈا پتر شاہ دین کہتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ بابا نتھو بھی اپنے ہم شکل لخت جگر کو دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ بچپن میں چوٹ آنے کی وجہ سے شاہ دین کے دائیں بازو پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ جب بابا نتھو نے زخم کا نشان دیکھنے کے لیے اس کا بایاں بازو اوپر کیا تو شاہ دین فوراً بولا، میاں جی زخم دا نشان میری سجی باں تے اے زخم فلاں جگہ تے میری باں تے لگا سی۔ یہ سنتے ہی بابا نتھو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگا۔ دونوں باپ بیٹے کیا ملے پورا محلہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بابا نتھو نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے، مٹھائیاں تقسیم کیں، دیگیں پکوائیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ لوگ دور دراز سے شاہ دین کو دیکھنے آتے اور بابا نتھو اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادیاں دیتے رہے، گویا عید کا سماں تھا۔ محمد رمضان اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زاروں قطار رو رہے تھے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا اپنے پیاروں کو قربان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب قربانیاں کسی معاشی تحفظ اور مادی ترقی کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نفاذ ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں مرنے والے کئی راز اپنے سینوں میں لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنہیں اپنی آپ بیتی کسی کو سنانے اور قلم بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔